السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ کیا عزاداری امام حسین علیہ السلام کا کوئی مقصد ہے یا نہیں۔ اب اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو بھی گفتگو ہوگی، مجھے پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کے مخالفت میں بہت بڑے علماء جو میرے استاد ہیں یا میرے استاد کے لیول کے لوگ ہیں، ان کا نظریہ اس سے مخالفت رکھتا ہو، لیکن درس و تدریس میں اگر انسان ادب اور لحاظ اور احترام کے دائرے میں بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان کا نظریہ جو مخالف ہو دلیل ہونی چاہیے۔ اگر دلیل ہوتی ہے، استدلال ہوتا ہے، اگر منطق ہوتا ہے تو بات مان لی جاتی ہے، اور اگر منطق نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے تو بات رد کر دی جاتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کو میں نے ہو سکتا ہے ٹھیک ہی نہ سمجھا ہو، جو بیان فرمانا چاہ رہے ہیں اس کو میں نے انڈرسٹینڈ نہ کیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کو ٹھیک سمجھا اور جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ بات بھی بالکل درست ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ بات غلط لگے اور آپ اس کے جواب میں جو ہے وہ جو بھی آپ کے پاس دلیل ہے وہ پیش کریں۔ دیکھیں، ہم جب مقصد عزاداری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو میں نے واضح طور پر یہ بات کہتے ہوئے سنی ہے کہ عزاداری کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ جب انسان بات سنتا ہے تو اس کے سب سے پہلے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوکے، اگر عزاداری کا مقصد نہیں ہے تو کیا خود امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا کوئی مقصد تھا کہ نہیں تھا؟ اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد نہیں تھا کوئی بھی، تو یہاں پر میں اس سے مزید آگے کی گفتگو نہیں کر سکوں گا۔ یعنی میں مثلا ابھی اگر دن ہے، سورج نکلا ہوا ہے، اور کوئی مجھ سے کہے کہ سورج نہیں، اس وقت دن نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے سورج نظر آ رہا ہے، یہ سورج کی لائٹ میرے چہرے پہ پڑ رہی ہے، سامنے سورج ہے، کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ اس وقت دن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے زیادہ میں اس سے گفتگو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ علمی تربیت اور علمی اخلاق کے خلاف ہے کہ اگر کوئی واضحات میں تشکیک کر رہا ہو، کوئی واضح چیز کو ڈینائی کر رہا ہو، تو آپ علمی طریقے سے اس کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں۔ اس کے ساتھ گفتگو کوئی دوسرے طریقے سے کرنی ہوگی، وہ میرا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی نے سورج کا انکار کر دیا دن میں اور کہہ دیا دن نہیں ہے، تو اب آپ سے اس سے ساتھ زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، آپ کہیں گے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور یہ بھی خدا نخواستہ اس لیے نہیں ہے، ہو سکتا ہے جس کو میں نے جاہل تصور کیا اور جاہل نہ ہو سکتا ہے میں جاہل۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر ہم گفتگو نہیں کر رہے، لیکن میں یہ ضرور آپ سے عرض کروں گا کہ اس شخص سے پوچھیں کہ جو کہے کہ امام حسین علیہ السلام کے شہادت کا کوئی مقصد نہیں تھا، اس سے اتنا ضرور پوچھیں کہ دنیا میں اور چند چیزیں گنوا دو کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اگر تو وہ چند چیزیں گنوا دے، مثلا کہ دیکھو دنیا میں سورج نکلتا ہے، اس کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، چاند ڈھلتا ہے، اس کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، ستارے چمکتے ہیں، اس کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، زمین گردش کرتی ہے، اس کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، جانور جو ہے وہ مثلا شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، مثلا 5-6 چیزیں گنوا دے تو کم سے کم ہمیں اتنا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ کوئی چیز کا کوئی مقصد نہ ہو۔ جب ہو سکتا ہے، ممکن ہو کہ کوئی چیز کا کوئی مقصد نہ ہو، تو پھر ہم کہیں کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بھی کوئی مقصد نہ ہو۔ اب ممکن تو ہے نا، محال عقلی تو نہیں ہوا، لیکن اگر آئیڈیالوجی کے تحت، فکر کے تحت، استدلال کے تحت وہ ایک بھی چیز کی مثال بیان نہ کر سکے کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جو میں نے آپ کی خدمت میں مثالیں دی اس سے زیادہ رینڈم اور اس سے زیادہ بار بار ہونے والی چیزیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اگر سورج کے نکلنے کا بھی کوئی مقصد ہے، چاند کے ڈلنے کا بھی کوئی مقصد ہے، شہد کی مکھی کے شہد بنانے کا بھی کوئی مقصد ہے، تو اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس کی دلائل پر غور کرنا ہوگا، واقعا اس کے پاس کوئی ایسی دلیل ہوگی، یا تو پھر اسے اپنے گفتگو پر نظر ثانی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے امام حسین علیہ السلام کی مثال ہم عرض کر رہے ہیں، پاسبلٹیز کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں ایسا کوئی بھی نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا کوئی مقصد نہیں تھا، ہم اس کو وہ البتہ بصد احترام کہتا ہے کوئی مقصد نہیں تھا۔ جیسے سورج نکلتا ہے، جیسے چاند ڈلتا ہے، ویسے امام حسین علیہ السلام نے بھی شہادت پیش کی۔ ہم نے اس سے سوال کیا کہ بھائی آر یو شور، آپ مطمئن ہیں کہ سورج کے نکلنے کا، چاند کے ڈھلنے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کی رائے ہے، میری ان سے گفتگو نہیں ہے۔ لیکن وہ جو کہے کہ امام حسین علیہ السلام کے شہادت کا بھی کوئی مقصد تھا، اور وہ یا تو اس بات سے ثابت کرے گا کہ جو جو بے شعور چیزیں ہیں کہ جن میں کوئی شعور نہیں پایا جاتا ہے، ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے، یہی چاند کی مثال، یہی سورج کی مثال، یہی جانوروں کی مثال، یہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بغیر مقصد کے کوئی کام کرتی ہو۔ کل فی فلک یسبحون، اور تمام وہ دلائل جو آپ دے سکتے ہیں ان کے مقصد رکھنے پر، تو ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ شعور کی انتہا، کمال کی انتہا کوئی ایسا کام کرے کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جو بے ہدف کام، ٹھیک ہے۔ ایک وہ یہ دلیل پیش کریں گے، پس امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد ہے۔ دوسری دلیل کیا پیش کریں گے کہ
وہ جملات جو اہل البیت علیہم السلام سے ہم تک پہنچے ہیں. مثال کے طور پر زیارت اربعینیہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ، اور حسین، مولا حسین علیہ السلام نے، سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے دل کے خون کا آخری قطرہ بھی تیرے راہ میں بہا دیا. خوب، یہاں تک جملہ ختم نہیں ہوا. لے، آپ پڑھیے گا، اس کے بعد کہ لے. لام یعنی لام تعلیل. تعلیل یعنی کیا؟ یعنی علت بیان کرنا. علت بیان کرنا یعنی کیا؟ یعنی مقصد بیان کرنا. مثلا ضرب تو زیدن لے، مثلا لہذا، ٹھیک ہے، یعنی میں نے زید کو مارا، زید کی تنبیہ کی اس بات کی خاطر، ٹھیک ہے. تو یہ لام جب آتا ہے تو یہ لام تعلیل ہوتی ہے. تعلیل علت بیان کرتا ہے، علت جو ہے وہ مقصد بیان کرتی ہے. زیارت اربعینیہ میں جو کہ امام علیہ السلام سے نقل ہے، مولا حسین علیہ السلام کی جو ہم زیارت پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ، اور بذل کر دیا، خرچ دیا، گرا دیا، مہجتہو دل کے آخری خون کے قطرے کو، فیک یعنی فی سبیلک، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ فینا یا فیک جب اللہ سے ایسوسیٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سبیل اللہ میں. لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرۃ الضلالہ، تاکہ نجات دے تیرے بندوں کو، تاکہ لام آ گیا. اب مقصد کیا ہے؟ نجات دے تیرے بندوں کو من الجہالہ، جہالت سے، وحیرۃ الضلالہ، اور گمراہی کی حیرانیوں سے نجات دے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے دنیا کو سمجھا ہے تو عقل اور نقل کی بنا پر، یعنی کچھ ہم نے عقلی دلائل دیں اور یہ آپ کی خدمت میں ایک نقلی دلیل پیش کی، اور اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا ہدف تھا لوگوں کی ہدایت کا. ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا بھی مقصد کوئی اس سے ہٹ کر نہیں تھا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ امامت جو کنٹینیویشن ہے سلسلہ نبوت کی، اس کا کوئی مقصد نہ ہو، اس کا کوئی ہدف نہ ہو؟ اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس امامت کے عظیم ترین کارنامے کا کوئی ہدف اور مقصد نہ ہو؟ لہٰذا پس امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد ہے. اب اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد ہے، دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ، کائنڈلی آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اگر قبول کرتے رہیں گے تو پھر اگلا سٹیپ بھی جو ہے وہ یا تو واضح ہوگا یا تو ادھر آپ کراس لگا دیں گے. کراس لگا دیں گے تو گفتگو ختم، واضح ہوگا تو پھر آگے بڑھتے رہیں گے. اب اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا کوئی ہدف ہے تو سوال یہ پیش آتا ہے کہ کیا وہ ہدف اپنے انجام تک پہنچ گیا، مقصد پورا ہو گیا، کام ختم ہو گیا؟ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت پیش کی تو اس کے بعد اور ان کے مقصد کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں بچی، سب ہدایت پا گئے، سب گمراہی کی حیرانیوں سے باہر آ گئے. اگر یہ تصور فرماتے ہیں تو بالکل اس کے بعد پھر کسی بھی چیز کے مقصد کو سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہہ رہے عزاداری کا کوئی فائدہ، عزاداری کا بات ہی اس پر ہے کہ اصل عزاداری پر ہم متفق ہیں، دونوں گروہ متفق ہیں. ایک کہتا ہے کہ عزاداری میں مقصد ہے، ایک کہتا ہے عزاداری میں مقصد نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا اگر کوئی مقصد تھا اور وہ مقصد حاصل ہو گیا تو اب آپ کی گفتگو میں وزن آ جاتا ہے کہ عزاداری سے کوئی مقصد نہیں ہے، خود عزاداری بذات خود ایک مقصد ہے کہ بس آپ آ کے گریہ کریں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے تمام انبیاء علیہ السلام کا مقصد اینڈ تک نہیں پہنچا ہے، اسی لیے سلسلہ ہدایت جاری ہے اور اسی لیے امام زمان علیہ السلام اس وقت پردے غیبت میں ہے، تو لہٰذا یہ ہدف ابھی تک جاری ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت اس ہدف کے راستے میں ایک عمل تھا، ایک سلسلے کی، اس سلسلے کی ایک کڑی تھی، لیکن وہ ہدف ابھی تک پوری طرح انجام تک نہیں پہنچا، ابھی تک بات آگے بڑھ رہی ہے. اب اگر بات آگے بڑھ رہی ہے تو میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یا لیتنا کننا معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم ان کے مقصد میں ان کا ساتھ دیتے، ہے نا؟ تو آج بھی اگر وہ مقصد باقی ہے تو ہمیں اس میں ساتھ دینا ضروری ہے. یہ تو ہو گئی ایک بہت ہی ہلکے لیول کی دلیل اور استدلال، لیکن البتہ یہ بھی قابل قبول ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ یہاں تک اسی کوئی ان کے دل میں یہ بات اچھی طرح سے اتر جائے گی کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے جو ان کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا تو وہ ہدف ابھی بھی موجود ہے اور ہمیں اس راستے میں آگے بڑھنا ہے، اور عزاداری اگر کرنی ہے تو وہ اسی راستے میں ہوگی. لیکن اگر یہ بھی آپ کو واضح نہیں ہوا تو ہم زیارت
عاشورہ کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں زیارت عاشورہ میں، برئت الی اللہ، میں براءت اختیار کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب، یعنی اس سے دور ہو کے اللہ کی طرف جاتا ہوں. کس چیز سے دور ہو کے؟ وَإِلَيْكُمْ، اور آپ کی جانب میں آتا ہوں، فرار کرتا ہوں، فرار کا راستہ اختیار کرتا ہوں، براءت کرتا ہوں، دوری طرف کرتا ہوں. کس چیز سے؟ منہم، ان لوگوں سے. کن لوگوں سے؟ کہ جنہوں نے دفعتکم عن مقامکم، جنہوں نے آپ کو آپ کے مقام سے نیچے لے آیا، جو آپ کے مقام سے آپ کو نیچے لے آئے. ازالتکم عن مراتبکم، جو آپ کے مرتبے سے آپ کو نیچے لے آئے. قتلتکم، جنہوں نے آپ کو قتل کیا. ممہدین لہم بالتمکین من قتالکم، جنہوں نے اس کی تیاری کی. ان لوگوں سے میں برات اختیار کرتا ہوں. یہ سب کب موجود تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے. ٹھیک ہے، اللہ اور آپ کی جانب میں ان سے برات اختیار کرتا ہوں اور آپ کی طرف آتا ہوں. وَمِنْ أَشْيَاعِهِمْ، اور ان کے پیروکاروں سے. اب یہ دیکھیں زمانے کی قید نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس زمانے میں جو اشیاء تھے، نہیں، من اشیاء ہیں، ان کے دوست، ان کے پیروکار، ان کی جو اتباع کرتے تھے. اور اس کے بعد واضح، اگر اشیاء کا لفظ واضح نہیں ہوا تو وہ اتباعہم، ان کی تبعیت کرنے والے. وہ اولیاءہم، اور ان کے دوست. ان سب کی طرف سے سب سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں اور میں آپ کی طرف آ کر پناہ اختیار کرتا ہوں. خوب، سوال یہ ہے کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت عاشورہ میں بیان کر رہے اپنے عقیدے کو، کہ جو بھی وہ ہو کہ جس نے ڈائریکٹلی آپ کے قتل، آپ کی شہادت میں کوئی عمل انجام دیا، یا وہ جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں، میں ان سب سے دوری اختیار کرتا ہوں. تو یہ کیا زبانی اور لسانی حد تک رہے گی، یا یہ براءت عملی طور پر بھی آئے گی؟ اگر زبانی اور لسانی ہے، کوئی ایسا کہتا ہے کہ نہیں یہ صرف کہنے کی بات ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر عزاداری امام حسین علیہ السلام کی کوئی بھی مقصد نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جب میں کہہ رہا ہوں زیارت عاشورہ میں، تو یہ تو بہت بری بات ہوگی کہ میں ایک بات کروں لیکن اس پر عمل نہ کروں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی بات کہتے ہو جس کو عمل نہیں کرتے؟ خوب، میں نے کہہ دیا، میں نے کیا کہا؟ برئت الی اللہ وعلیکم منہم، میں برات اختیار کرتا ہوں ان لوگوں سے. ومن اشیاءہم و اتباعہم، بس اگر آج مجھے ان کے اشیاء اور اتباع نظر آئے تو مجھے براءت کا حق ادا کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ براءت کیسے ہوتی ہے؟ دل میں محسوس کریں گے، یا زبان پر، یا عملی طور پر، یا قلم سے، یا بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے اس کا اظہار کرنا ہے. بیسٹ فورم اس براءت کے اظہار کا کیا ہوگا؟ وہ محفل، وہ مجلس جو امام حسین علیہ السلام کے نام پر بپا ہوئی ہے. وہاں پر امام حسین علیہ السلام کے جہاد کا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم ان کے قاتلوں اور ان کے اشیاء اور اتباع سے اظہار براءت کریں. ٹھیک ہے، کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قتل میں ان کا ساتھ دیا، اور جو ان کے اشیاء ہیں اور ان کے اتباع ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی اس کام کو انجام دیا، ہم ان سے براءت کا اظہار کرتے ہیں. براءت کیا ہوگی؟ کہ زبان سے دل میں اظہار کریں گے، زبان سے بیان کریں گے ان کے برے کردار کو. اشیاء اور اتباع کی بات ہو رہی ہے، اشیاء اور اتباع آج تک ہو سکتے ہیں. جو بھی منکرین عزاداری ہیں، جو بھی دیکھیں نا، اگر ہم کہیں کہ عزاداری کا کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر عزاداری کا یہ بھی مقصد نہیں کہ منکرین عزاداری ہو، مجلس ہو، یاد اہل بیت علیہ السلام کے چہرے سے نقاب ہٹانا، یہ بھی مقصد نہیں ہوگا، پھر کچھ بھی مقصد نہیں ہوگا. پھر مثلا اگر اس زمانے میں کوئی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا، ان کے مرتبے کو کم کرتا تھا، ابھی ہم بیان کرتے ہیں، اس کو ایکسپوز کرتے ہیں، تو اس زمانے میں اگر کوئی اس کام کو انجام دے تو ہم پھر اس کو ایکسپوز نہیں کر سکتے مجلسوں میں. کہ دیکھیں یہ مثال کے طور پر کوئی اسپیکر ہے، ٹھیک ہے، ہمارے فقہ سے نہیں، کسی اور فقہ سے، کسی اور مذہب سے، وہ امام علی علیہ السلام کی شان میں ہم نہ کہیں گستاخی کرتا ہے لیکن ان کی شان میں تنقیص کرتا ہے. اب کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ممبر پر بیٹھ کے اس بات کو بیان کروں امام حسین علیہ السلام کے مجلس میں کہ وہ شخص جو ہے وہ غلط کام انجام دے رہا ہے؟ آپ کہیں گے ضروری ہے، میں اس کے علاوہ کوئی اور آپ اس کے علاوہ اور کیا کہیں گے اس ممبر پر بیٹھ کر؟
ہے نا؟ تو میں سوال آپ سے پوچھوں گا کہ کیوں آپ مجھ سے اتنی واضح ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ضرور ایسے شخص کو ایکسپوز کیا جائے؟ کیونکہ مقصد ہی اس ممبر پر بیٹھنے کا یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جو کمی لا رہا ہے اس کو ایکسپوز کیا جائے، اس کی ہدایت کی جائے، لوگوں کے ذہن میں اہل بیت علیہ السلام کے مرتبے کو واضح کیا جائے۔ تو یہ مقصد نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہوں مقصد نہیں ہے لیکن یہ کام کرنا ضروری ہے؟ خوب یہ مقصد ہو گیا نا۔ اب اس میں اگر کوئی توسیع دے تو بہرحال مقصد، دیکھیں گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا عزاداری کا مقصد ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں ثابت کرنا ہے کہ عزاداری کا مقصد ہے، اس کے بعد یہ ثابت ہوگا کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے۔ لیکن اگر سرے سے عزاداری کا کوئی مقصد ہی نہ ہو تو پھر کیا مقصد ہے، وہ پھر بات کوئی فائدہ نہیں رکھتی، اس بات کو کرنے سے ٹائم کا ضیاع ہوگا۔ پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ ثابت کریں گے عزاداری کا مقصد ہے یا نہیں۔ ہم نے کیا عرض کیا؟ خلاصہ برئت الی اللہ و الیکم منہم، ہم برات اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب، آپ کی جانب ان لوگوں سے کہ جنہوں نے آپ کی شان میں تنقیص کی، آپ کے مرتبے کو نیچے لایا، آپ کو شہید کیا، آپ کو قتل کیا، ومن اشیاعہم و اتباعہم، لہٰذا اگر آج کوئی اہل بیت علیہ السلام کے ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم اللہ فیہا کر رہا ہو تو ہم اس سے برات کا اظہار کریں گے۔ برات یا زبان سے ہوگی یا دل میں ہوگی یا زبان سے ہوگی یا ہاتھ سے ہوگی۔ اور یہ برات کا بیسٹ فورم کون سا فورم ہے؟ یہ ایکسپوز کرنے کا بیسٹ فورم کون سا فورم ہے؟ جہاں پر مومنین جمع ہو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ مجلس کے اندر میں بیٹھا ہوں، 500 مومنین ہے، 100 مومنین ہے، 5 مومنین ہے یا 3 مومنین تشریف فرمائے، میں ان سے عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ شخص ایسی بات کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ کیا یہ کام درست ہے؟ آپ کہیں گے اس کے علاوہ اور کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہی تو ہونا چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے مرتبے کو لوگوں کی نظروں کے سامنے جو ہے وہ بتایا جائے۔ خوب ہم آپ سے یہ کر رہے ہیں کہ پھر بس یہ ہو گیا نا مقصد عزاداری کا۔ بس جو کہے گا کہ عزاداری مقصد نہیں ہے وہ یہاں پر کہے گا کہ نہیں ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس شخص کو ایکسپوز کریں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے مرتبے کی تنقیص کر رہا ہے، اگر وہ آپ چاہے تو کریں، نہ چاہے تو نہ کریں، بعنوان مقصد نہیں ہے۔ لیکن جو کہے گا مقصد ہے وہ کہے گا آپ پر ضروری ہے کہ اس کام کو انجام دیں۔ یہ ایک جملہ زیارت عاشورہ کا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کی خدمت میں جو عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ یا لیتنا کنا معکم۔ اب ہم ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور انشاءاللہ اس گفتگو کا اختتام ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ خوب یہ جو گفتگو ہے اس جملے کے محوریت میں کہ انی، یہ 2 دفعہ تکرار ہوتا ہے، یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، وولی، یہ دوسری 2 جگہ ہے، ایک میں یہ اضافہ بھی ہے یعنی زیارت عاشورہ کے اندر ہی۔ وولی، آپ نے سب نہیں پڑھا جملہ، کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ وولی لمن والاکم، جو آپ کو دوست رکھتا ہے اس کا میں دوست ہوں۔ وعدو لمن عاداکم، جو آپ سے دشمنی کرتا ہے میں اس کا دشمن ہوں۔ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ۔ خوب سوال، اگر آپ کہتے ہیں کہ مثلا مجھ سے آپ دوستی کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جو تمہارے سے دوست ہو اس سے میں دوست ہوں، اس کا مطلب دوستی کا اگر کوئی حق ہے، یا تو کہیں کہ دوستی کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ دوستی یعنی صرف زبان سے کہہ دینا بس۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھے کہہ دیا زبان سے کہ آپ میرے دوست ہیں، اب مجھے کبھی پیسوں کی ضرورت پڑے، مجھے کبھی مدد کی ضرورت پڑے، سائیکولوجیکل سپورٹ کی ضرورت پڑے، آپ کہیں نہیں یہ سب مجھ سے ڈیمانڈ نہ کرو، بس میں تمہارا دوست ہوں۔ یاد ہے بچپن میں امی کہتی تھیں، ہم کہتے تھے امی سے کہ ہمیں آپ بہت پسند ہے، تو وہ کہتی کیا فائدہ ہے اس محبت کا کہ جس میں تم کہنا نہ مانو؟ تو وہ دوست بھی کہے گا کیا فائدہ ہے ایسی دوستی کا کہ جس میں تم میرے کوئی کام ہی نہ ہو۔ تو یا تو آپ دوستی کے حق کا انکار کر دیں، یا اگر دوستی کے حق کا انکار نہیں کرتے تو جس سے بھی آپ نے دوستی کا اظہار کیا ہے، عقیدت کا اظہار کیا، اس کا کوئی حق ہوتا ہے۔ کیا حق ہوتا ہے؟ اس کی مدد کی جائے، اس کے مدد میں اس کے مقصد میں اس کی مدد کی جائے، اس کے کاموں میں اس کی مدد کی جائے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ زیارت عاشورہ میں عرض کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کہ انی سلم لمن سالمکم، آپ سے دوستی تو الگ ہو گئی بات، یعنی آپ سے تو ہماری دوستی ہے ہی ہے، ہم ان سے بھی دوست ہیں جو آپ کے ساتھ دوست ہیں۔ پس امام حسین علیہ السلام سے جو دوستی اور سلم نبھانے کا حق ہے، مودت کا جو حق ہے، اب ایک اور بھی حق آ جاتا ہے ان کی جانب کہ جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے۔ سلم لمن سالمکم،
دیکھیں ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ انی سلم لکم، اے امام حسین علیہ السلام، اے اہل البیت علیہ السلام، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں سلم لمن سالمکم، میں اس سے بھی آپ سے تو محبت کرتا ہی ہوں بلکہ اس سے بھی محبت کرتا ہوں کہ جو آپ سے محبت کرے. وہ حرب لمن حاربکم، اس سے بھی جنگ لڑتا. دیکھیں من حاربکم یعنی آپ سے میری کوئی جنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں اس طریقے سے سمجھاتا ہوں. میری آپ سے کوئی جنگ نہیں ہے بلکہ میری جنگ اس سے ہے کہ جو آپ سے جنگ کرتا ہو. بس جو آپ سے سلم رکھے گا تو میری آپ کے ساتھ بھی سلم ہے اور میں اس کے ساتھ بھی سلم رکھوں گا، اور جو آپ کے ساتھ جنگ کرے گا تو میں اس جنگ کا مخالف ہوں گا اور اس شخص سے بھی جنگ کروں گا جو آپ کے ساتھ جنگ کرے گا. وَعَدُوٌّ لِّمَنْ عَادَاكُمْ، اور میں عداوت کروں گا، دشمنی رکھوں گا اس سے کہ جو آپ سے دشمنی رکھتا ہوں. وَمُحِبٌّ لِّمَنْ أَحَبَّكُمْ، میں جملہ دیکھ لوں وہاں سے حدیث قصہ سے اس کا اختلاط نہ. وَحَرْبٌ لِّمَنْ حَارَبَكُمْ وَلِيٌّ لِّمَنْ وَالَاكُمْ وَعَدُوٌّ لِّمَنْ عَادَاكُمْ وَمُحِبٌّ لِّمَنْ أَحَبَّكُمْ. وہاں پر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قصہ میں بات فرمائی تھی، لیکن بہرحال یہاں پر بات واضح ہے. اگر صرف اتنا بھی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. میں عرض کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ سے جو دوست ہیں ان سے بھی میری اظہار عقیدت ہے. سوال، آج اگر امام حسین علیہ السلام کے دوستوں پر، عزاداروں پر مشکل وقت آیا ہے تو دوستی کا کیا حق بنتا ہے کہ میں ایک لفظ بھی ان کے بارے میں گفتگو نہ کروں، کچھ نہ کہوں، دل میں بھی برا نہ سوچوں؟ یا نہیں، حق یہ ہے کہ اگر عزادار امام، آپ سمجھے آپ کے دوسرے محلے میں کوئی مجلس ہوتی ہے، اب اس شخص پر جو اس مجلس کو بپا کرتا ہے، جو وہاں کا انتظام کرتا ہے، اس پر کوئی مشکل وقت آیا ہوا ہے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، تو آپ سے کیا کہا جائے گا کہ پھر آپ کیوں عزاداری کرتے ہیں؟ آپ کی بھی یہاں پر مجلس ہے، آپ کے محلے میں مجلس ہے، وہاں پر بھی مجلس ہے. آپ کے محلے والی مجلس ڈسٹرب نہیں ہوئی لیکن ان صاحب کے محلے والی مجلس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکی ہے. اب آپ کو جب خبر آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس سے میرا کوئی کنسرن ہی نہیں، ہوتی ہے ڈسٹرب ہونے دو. آپ کو کوئی عاقل انسان ٹھیک کہے گا کہ آپ یہ صحیح کام کر رہے ہیں، آپ کا خود کا وجدان اس بات کو قبول کرے گا. کم سے کم آپ دل میں برا سوچیں گے اس کے بارے میں کہ جو اس کی مجلس کو ڈسٹرب کر رہا ہے، یا آپ کوئی عملی طور پر گفتگو کریں گے کسی سے، کوئی 4 فون ملائیں گے کہ بھائی اس کی مجلس کے مسئلے کو حل کر سکتے ہو، یا آپ خود جا کے کچھ کریں گے. کیسے آپ بے تفاوت رہ سکتے ہیں؟ اگر آپ بے تفاوت رہیں گے تو آپ نے سلم لمن سالمکم کا حق ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے، اب آپ آئیں امام حسین علیہ السلام کے مقصد میں. اگر ہم عزاداری کر رہے ہیں، اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی یاد کو زندہ کر رہے ہیں، تو جب سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم کہیں گے تو کیا یہ حق نہیں بنتا کہ مجالس امام حسین کا ایک مقصد یہ ہو کہ اگر عزادار حسینی پر کوئی بات آتی ہے، اگر عزادار حسینی پر کوئی آنچ آتی ہے، اگر محب اہل البیت علیہ السلام پر کوئی پرابلم پیش آتی ہے تو ہم اس مجلس کے ذریعے اس کی مدد کریں. یعنی ہم مجلس میں خاموش رہیں تو عبداللہ علیہ السلام پوچھیں گے ہم سے کہ، یا آپ کہیں کہ نہیں مجلس میں کچھ نہ کہیں اس کے بارے میں، مجلس میں نہ کہیں تو آپ نے بہترین فورم ہاتھ سے گوا دیا. اب عبداللہ علیہ السلام کا مقصد اپنے عزادار کو پروٹیکٹ کرنا تھا یا نہیں تھا؟ بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گفتگو ہے، یہ جو موضوع ہے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ مجھے حد عقل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. اور جتنا بھی میں نے کوشش کی اس کو سمجھنے کی، دیکھیں جب کوئی بڑا کسی بات کو بیان کرتا ہے نا تو اس میں وزن ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج تک تو ہم نے یہ سنا تھا، اب ان نے یہ کہہ دیا، اوئے یہ غلط ہے، یہ بالکل رانگ ہے، اس کو پھینک. نہیں، آپ اگر سنجیدگی آپ میں ہوتی ہے، جو ہمیں حوض علمیہ میں سکھایا جاتا ہے، جو ادبی محافل کا طریقہ ہوتا ہے، اس میں آپ تھوڑی دیر سوچتے ہیں. تو بھائی انہوں نے فرمایا کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے عزاداری کا کوئی مقصد نہیں ہے، خود عزاداری بذات خود مقصد ہے. میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں، مثال بھی دی تھی انہوں نے کہ بھائی کسی کا باپ مر جاتا ہے تو وہ آتا ہے اور وہ باپ کے مجلس میں گریہ کرتا ہے، اپنے باپ کے لیے روتا ہے، اس کے دل میں افسوس ہے، وہ گریہ کر رہا ہے، تو اس کا کوئی مقصد ہے کیا؟ بھائی مقصد یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر پایا آپ کے لیے. اب اگر آپ تصور کریں ایک سیکنڈ کے لیے، کوئی آ کے اس کو کہے کہ بھائی آپ کے ابو نے یہ کہا تھا
کہ میں اگر مر جاؤں تو یہ کام کرنا. وہ کہے نہیں نہیں نہیں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, مجھے صرف گریہ کرنا ہے. تو آپ کہیں گے پھر گریہ کا فائدہ کیا ہے؟ یہ سوال فوراً آئے گا کہ پھر عزاداری اور سوگ کا فائدہ کیا ہے؟ کس مناسبت سے عزاداری اور سوگ ہو رہی ہے کہ اگر تمہیں ان کے کہے کا ہی کوئی خیال نہیں ہے؟ پھر یہ تو سیلفش عزاداری ہوگی نا. میں صرف اس لیے رو رہا ہوں مثال کے طور پر کہ میرے ابو چلے گئے, اب مجھے کھانا کھلانے والا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے. یا کوئی اس لیے گریہ کر رہا ہے کہ اس کی امی کا انتقال ہو گیا, اب ان سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے. ورنہ اگر اس گریے کی حقیقت کو دیکھیں تو کیا ممکن ہے کوئی تصور بھی کر سکے کہ گریہ کر رہا ہے اپنے والد کی عزاداری میں, لیکن اگر کوئی اسے آگے بتاتا ہے کہ تمہارے ابو نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد یہ کر دینا, اور اس سے ممکن ہو وہ کام انجام دینا, اس کے بس میں بھی یہ بات ہو وہ انجام نہ دے اور کہے نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے ابو نے کہا ہو اپنی جگہ پر کوئی, تو وہ کہے گا اس گریے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں گریے کا کوئی مقصد نہیں ہے. تعجب کرے گا, آپ کے پاس سے چلا جائے گا, اس شخص کے پاس سے چلا جائے گا. اسی طرح امام حسین ابن علی علیہ السلام کی عزاداری کا اگر مقصد کوئی نہ ہو تو یہ تمام سوالات پیش آتے ہیں کہ پھر یہ سب کچھ جو ہے ایک بے معنی تصور بن کے رہ جاتا ہے. جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سوچنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں جب بڑے بزرگ جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے, جنہوں نے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے مجلس میں لوگوں کا اشک بہایا ہے, جنہوں نے کئی سو لوگوں کو, کئی ہزاروں لوگوں کو اسلام کی طرف ہدایت دی ہے, اہل بیت علیہ السلام کے مرتبے کو ان کے سامنے اجاگر کیا ہے, اگر ان سے یہ بات سنی جاتی ہے تو اس بات کا اتنا حق بنتا ہے کہ کچھ دیر اس کے اوپر تدبر و تفکر کیا جائے. ٹھیک ہے, ہم نے کیونکہ یہ 3-4 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے, گفتگو ہو رہی ہے, ہم نے اس پر تدبر اور تفکر کیا, ہمیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی بلکہ اس کے خلاف جتنی دلائل آئیں وہ اتنی محکم تھی, ہر وہ ایک دلیل جو آئی اس کے خلاف اتنی محکم تھی کہ ہم نے کہا یہ بات درست نہیں ہو سکتی. اور آج آپ کی خدمت میں ان دلائل میں سے چند جو سب سے امپورٹنٹ دلائل تھیں اور جو اس وقت بیان کی جا سکتی تھی اس دامن وقت میں, وہ آپ کی خدمت میں پیش کی. ٹھیک ہے, 3 سے 4 دلیلیں. ہمارا بحث وَبَدَلَ مُحْجَتَهُ فِيك زیارت اربعینیہ کے جملے میں تھا, جملے کے محور پر تھا. ہماری گفتگو سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم کے اطراف تھی. برئت الی اللہ و الیکم منکم ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا, اور یا لیتنا کنا معکم کے ان 4 جملات جو عربی جملات ہیں اور جو اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئے ان کو آپ کی خدمت میں رکھا, چند عقلی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کی, اور یہ ثابت کرنا چاہا کہ کم سے کم ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر یہ فرماتے ہیں بزرگان کہ البتہ جتنے بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ عزاداری کا مقصد نہیں ہے, اس سے 10,000 زیادہ بزرگان اور ان سے زیادہ بڑے بڑے عزاداری کے مقصد کو بیان کرتے ہیں, عزاداری کے اوپر جان دیتے ہیں اور عزاداری کے مقصد کو زندہ کرتے ہیں, اور عزاداری کے مقصد پر ہی ان کی ساری زندگی چلتی ہے. ایسا تصور نہ ہو کہ سارے بزرگان یہ بات کریں, نہیں, چند جو ایسی گفتگو فرما رہے ہیں ان کی گفتگو پر ہم نے غور کیا, فکر کیا, ہمیں کوئی اس کا نتیجہ نہیں ملا, بلکہ برعکس نتیجہ حاصل ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بھی مقصد تھا, اور لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا بھی مقصد ہے, اور ان مقصدوں کو بھی آپ کی خدمت میں ہم نے جستہ گریختہ بیان کیا, اس کو آپ کو اس کے بارے میں بھی گفتگو کی. البتہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ فی الحال ہم نے آپ کی خدمت میں اس کی پیش نہیں کی. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی خدمت میں عرض جب ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگارہ جو بھی ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی عزاداری میں اشک بہاتا ہے, دوسروں کا اشک جاری کرواتا ہے, خود اپنا اشک بہاتا ہے, یا اگر حتیٰ اشک بہانے کی ایکٹنگ کرتا ہے, حدیث ہے کہ جو بھی اشک بہائے یا دوسروں سے اشک جاری کرے عزاداروں کا, یا ایسی حالت اختیار کرے کہ جیسے اشک بہا رہا ہے, فوجب له الجنہ. اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی مجلس کی امپورٹنس یہ ہے کہ آپ کو جس چیز میں دوسری جگہوں پر کوئی نماز کی ایکٹنگ کرے تو اس کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا, کوئی اگر روزے کی حالت صرف اختیار کرے, حج کی حالت اختیار کرے, اس کو ثواب نہیں ملے گا. لیکن عزادار امام حسین علیہ السلام اگر مجلس میں آ کے صرف رونے کی شکل اختیار کرے, اس کے اوپر اس کو امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بھی ہدیہ ملے گا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری طرح سے اسے نوازے گا. پروردگارہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کے عزاداری کے راستے میں تیری
خدمت انجام دیتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی خدمت انجام دیتے ہیں، ان کے عزاداروں کی خدمت انجام دیتے ہیں، ان کی زواروں کی خدمت انجام دیتے ہیں، پروردگار تو ان تمام کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، انہیں بہترین اجر و ثواب سے نواز، ان کے اجر کو مرتے دم تک ان کے لیے محفوظ رکھ، اور پروردگار ہمیں نسل اندر نسل مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے قرار دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔